अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो इंटरनेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इसके साथ साथ वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स में एज अ प्रिंसिपल वो काम कर चुकी हैं। हमेशा मैनेजरियल पोस्ट पे उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। इसके साथ साथ वो FM 100 पे प्रेजेंटर भी हैं और मुख्तलिफ किस्म के शोज करके अपने काम का लोहा मनवा चुकी हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इतना सारा काम इन्होंने कैसे किया और ये हमें क्या सजेशंस देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तानिया यासीन साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ आप FM 100 पे प्रेजेंटर भी हैं। तो ये मीडिया का सफ़र आपने कब शुरू किया, कब आपको ये एहसास हुआ कि आप मीडिया की फील्ड में आना चाहती हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आना चाहती हैं? देखिए, बेसिकली मुझे लगता है कि रेडियो एक ऐसी फील्ड है, जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं ना तो आपको बड़ा चार्म होता है इसका। आई थिंक जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको चार्म ही यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा फील्ड ज़रा ये डिफरेंट रही, बिकॉज कॉलेज लाइफ में सुनती तो रही, कुछ मेरी कॉलेज मेट्स थी जो रेडियो से वाबस्ता थी, तो उनके शोज़ को सुनना और सिर्फ यहाँ तक शौक था कि उनको कहना कि हमारी पसंद का सॉन्ग प्ले करते हैं। उसके बाद मैं एक कैरियर ओरिएंटेड वुमन थी शुरू से ही। मुझे शौक था कि मैंने अपनी स्टडीज़ को कम्प्लीट करने के बाद एक अच्छी सी जॉब करनी है और किसी न किसी फील्ड में अपने आप को मनवाना है। तो मैंने अपने करियर का स्टार्ट कर लिया एक कार्गो कंपनी से। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मेरी अचीवमेंट उस कंपनी में भी होती गई तो एक स्पेसिफिक एरा में जाके मुझे लगता है लोग बड़ी यंग एज में रेडियो को ज्वाइन करते हैं। मैंने बड़ी मैच्योर एज में रेडियो को ज्वाइन किया। सडनली मेरी एक फ्रेंड थी, वो प्रेजेंटर थी रेडियो की, और वो मेरे घर पर आई। तो मैंने ऐसी जनरली बातों बातों में उनसे कहा कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू एंटर इनटू द रेडियो इंडस्ट्री। सो उसने कहा कि तुम्हारी आवाज़ मुझे लगता है कि अच्छी है, खूबसूरत है और तुम बोलती अच्छा हो, तो व्हाई नॉट टू ज्वाइन दैट फील्ड। तो मैं तुम्हारा एक ऑडिशन करवा देती हूँ। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि कभी मैंने सोचा ही नहीं था इस बारे में कि आई विल बी इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। सो जब मैं वहाँ पर गई रेडियो में, मैंने अपना ऑडिशन दिया और शाम को ही मुझे कॉल आ गई कि यू आर सिलेक्टेड। तो बिकॉज रेडियोज़ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। आप रॉ प्रेजेंटर नहीं बन सकते, यू कैन नॉट गो टू द रेडियो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ माइक, आपकी ट्रेनिंग होती है। तो मेरा ट्रेनिंग टेन्योर भी बहुत शॉर्ट रहा। बहुत कम टाइम में मैंने बहुत जल्दी अपने आप को वहाँ पे मनवा लिया और सीख लिया जो रेडियो की एक प्रोसेस होता है उनका, और उसके बाद मैं ब्रॉडकास्टर बन गई। मैम, आप इंटरनेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, तो ये वॉइस ओवर के हवाले से कुछ बताएं कि आपने इसको कैसे डेवलप किया और जो यूथ जो इस फील्ड में आना चाहती है वो इसको कैसे डेवलप कर सकती है? देखिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले यू हैव टू बी अ गुड RJ। अगर आप एक अच्छे रेडियो प्रेजेंटर हैं, आपको रेडियो बहुत कुछ सिखाता है। मैं आज भी मानती हूँ कि टेलीविजन इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा पावरफुल मीडियम रेडियो है। उसकी रीज़न ये है कि टेलीविजन पे आप एक इमेज देखते हो, लोग आपको अपने एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर के थ्रू आपको अट्रैक्ट करते हैं। रेडियो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोगों को जस्ट अपनी आवाज़ के एक्सप्रेशंस के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। लोग आपकी तस्वीर नहीं जानते, जब वो आपको सुन रहे होते हैं तो आपकी बातें उनके डायरेक्ट दिलों में उतर रही होती हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रेडियो। सो रेडियो आपको सिखाता है आपके आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपकी आवाज़ की पिच, आपको कहाँ पे अपनी वॉइस को चेंज करना है। लोग आई थिंक मशीन्स के ऊपर अपनी आवाज़ों को चेंज करना सीख जाते हैं, हम जस्ट एक माइक के सामने बैठकर आवाज़ को बदल लेना सीख जाते हैं कि अगर हमने अपना टेम्पो लो करना है तो क्यों करना है और कैसे करना है, और सडनली हमने जॉयफुल मूड में कैसे आना है। जब आप ये उतार चढ़ाव आवाज़ के सीख जाते हैं, और हम रेडियो की फील्ड में एक बात को कहते हैं कि आप जब रेडियो के में माइक के सामने बोलते हैं तो आपको मुंह खोल कर बोलना पड़ता है। आसान अल्फाज में ये कहा जाता है, क्योंकि जब आप बहुत मिनिमम वॉइस में थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं या बनाकर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाती। जब आप मुंह खोल कर ओपन वोकल के साथ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ माइक के थ्रू लाखों लोगों के दिलों तक जाती है। ये चीज़ जब आप सीख जाते हैं तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाते हैं। मैम, जब आप मीडिया की फील्ड में आई, आपने क्या चैलेंजेस देखे? मीडिया की फील्ड में कंपटीशन बहुत टफ होता है। जो लोग आपके सीनियर होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि आपको उनको देखकर होता है कि पता नहीं हम उनकी पोजीशन पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। समटाइम्स देखिए, हर फील्ड में एक प्रोफेशनल जेलसी भी पाई जाती है और वो आपके हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में होती है। अगर मैम, मीडिया की फील्ड में अब तक आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट वो क्या है? मीडिया की फील्ड में देखें, अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं, मैं काउंट करूं तो शायद हमारा टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने लास्ट ईयर अचीव किया, आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मीडिया, वो ये था कि थ्रू आउट द पैंडेमिक ऑनलाइन शोज हो रहे थे। ऑब्वियसली हम स्टूडियोज में तो जा नहीं रहे थे, तो हमारा एक इंडियन रेडियो है, रेडियो मिर्ची, उनकी ब्रांच है USA में। तो USA के जो रेडियो मिर्ची थी, वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त उनकी RJ हैं, RJ नेहा, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक दोस्ती के जेस्चर में हम एक शो करें टुगेदर।
ٹوگیدر. اور میں شاید سوچتی ایک لمحے کے لیے کہ مجھے یہ شو کرنا چاہیے کہ نہیں, لیکن میں نے نہیں سوچا بیکاز دے وانٹیڈ ٹو بی آن ایئر آن دا انڈیپینڈنس ڈے آف پاکستان. سو آئی تھنک دیٹ واز دا بگیسٹ مومنٹ آف مائی لائف کہ میں نے اپنے کنٹری کو اپنے ہی انڈیپینڈنس ڈے پہ ریپرزینٹ کرنا تھا. اور ٹاپک بھی اس پروگرام کا یہی تھا کہ پاکستانی کس طریقے سے اپنے انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم کتنے پیٹریوٹک ہیں, ہم ون نیشن ہیں, اور ہم کتنے زیادہ انتھوزیسٹک ہیں اپنی قوم کو لے کر. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جب میں نے اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کیا, دیٹ ہاؤ وی آر ڈوئنگ اینڈ واٹ وی آر ایکچولی. میم میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ آپ سوشل ورک بھی کر رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ علی ایسا ہے کہ جب ایدی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ایدی صاحب کو تو ہم سب بہت پیار محبت شروع سے ہی دیتے تھے بیکاز وہ ایک بہت نوبل آدمی تھے. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے ٹیلی ویژن پر ان کی کوریج دیکھی تو کچھ باتیں دل کو چھو گئیں اس ٹائم پہ. ایک بڑا ویسے وہ بڑا سیڈ مومنٹ تھا. تو میں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ ٹیلی ویژن پر صرف ایک ہی بات کر رہے تھے کہ آج ہم نے اپنے باپ کو کھو دیا. کتنے لوگ, کتنے بچے جو بے سہارا ہو گئے وہ رو رہے تھے ان کے لیے. تو میرے دل میں آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ کیسے وہ دیکھتے دیکھتے میرے ایک انر فیلنگ نے مجھے ایک آواز دی کہ دس از واٹ سم تھنگ ہیز بین ہیپنڈ. ہم اپنے کریئر کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم نے انڈسٹری میں اپنا نام بنانا ہے, ہم نے ڈفرینٹ فیلڈز میں اپنا نام بنانا ہے, ہم نے پیسہ کمانا ہے. یہ ہم نے قبر میں اور آخرت میں لے کر نہیں جانا. جو ایدی صاحب نے کیا یہ وہ ہے جو ان کو آگے کے تمام مراحل ان کے آسان ہو گئے, اور یہی آپ کے ساتھ جانا ہے. تو وہاں سے اگین میری ایک میڈیا انڈسٹری ادھر جوائن کرتی ہے مجھے اس طریقے سے کہ جب میرے مائنڈ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان لوگوں کی ہیلپ کو نکلا جائے جن کو ہماری ضرورت ہے. میں نے اپنے فینس کے ساتھ یہ بات اپنے فیس بک پیج پر شیئر کی کہ وی شوڈ کم آؤٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا نیڈی پیپل. اور میرے فینس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. انہوں نے میرا فیس بک پیج ڈیزائن کیا, انہوں نے میرے لیے لوگو اینڈ ہیڈر ڈیزائن کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کچھ لوگ مل کر ہم باہر نکلیں گے اور کسی کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. میرے فینس, میرے فیملی ممبرز, میرے کولیگز, جہاں جہاں کام کیا وہاں کے لوگ, میرے فرینڈس, آج الحمدللہ ہم 16 to 18 پیپل والنٹیئرلی کام کرتے ہیں, اور ہم ایوری منتھ 20 فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پینڈیمک میں ہم نے مور دین 100 فیملیز کو سپورٹ کیا, اور ایوری رمضان بھی ہم ہمیشہ 50 to 80 فیملیز کو ٹچ کرتے ہیں ان ٹرمز آف گروسری, ان ٹرمز آف میڈیسنز. اور شاید میری اچیومنٹ اس وجہ سے بھی ہے, لوگ ٹرسٹ اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی کے ہاتھ پر پیسے نہیں دیتے. جس کی جو ضرورت ہے وہ چیز ہم اس کے گھر خود پرووائڈ کر کے آتے ہیں. سو دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ آف مائی لائف, جو رہے گی انشاءاللہ. میم آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کوئی آپ کی بچپن میں ٹریننگ ایسی ہوئی ہے یا بلٹ ان آپ ایسی ہی ہیں؟ علی مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بلیسڈ ہوتی ہیں. اللہ نے ہر انسان میں کوالٹیز دی ہوتی ہیں, آپ کو جسٹ ان کو شارپن اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میرے اندر ایک آرٹ ورک کو لے کے کریٹیویٹی تھی. میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے بھی تعلق رکھتی ہوں, تو اسکولز میں کہیں نہ کہیں میں نے اس چیز کو استعمال میں بھی میں لائی, لیکن شاید وہ اس طریقے سے نہیں لا سکی. لاسٹ ایئر آئی واز کووڈ انفیکٹڈ, اور لوگ 14 ڈیز میں کوارنٹائن کمپلیٹ کر کے باہر آ جاتے تھے. شاید آئی ایم دا اونلی ون جس نے 30 ڈیز میں اپنا کوارنٹین جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. میں گھر میں ہی آئسولیشن میں تھی. اور کووڈ جب ہوا تو میں نے سوچا یار پوری دنیا بہت ٹینشن میں ہے کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے بچنا بھی ہے کہ آپ نے نہیں بچنا, تو کیوں سوچنا اس بارے میں. آئی مین اف دا ڈیزیز از اٹیکنگ یو, وائی ناٹ ٹو فائٹ ود دیٹ ڈیزیز. اور مجھے لگا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی. آئی تھنک یہ کووڈ جن لوگوں کو ہوا وہ جانتے ہوں گے کہ یو کین ناٹ سلیپ ایٹ نائٹ, دن میں بھی آپ کو ایک بے چینی سی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ ایسے تو نہیں چلے گا کہ میں بیڈ پر لیٹ جاؤں اور آکسیجن ماسک میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے بس میں دن گنوں بیٹھ کر کے اب بچنا ہے یا اللہ کی طرف جانا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو ایک موٹیویشن دی, سیلف موٹیویشن جسے آپ کہتے ہیں, اور میں نے کچھ آرٹ کا میٹیریل جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر اپنے روم میں منگوایا کہ مجھے دے دیجیے. پھر سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے, سامنے ایک دیوار پہ میری صبح شام لیٹتے اٹھتے نظر پڑتی تھی, تو سوچا اسی کا کچھ کر لیتی ہوں. تو وال کو پکچر وال بنا دیا. ایک شیلف تھا میرے رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ آپ ڈیکوریشن کی چیزیں رکھ سکتے ہیں, اس کو ڈیکوریٹ کر دیا. روم میں ڈسٹ بن پڑی تھی, اس کو ڈیکوریٹ کر دیا. سیونگ باکس بنا لیا, کاسمیٹکس باکس بنا لیا. جسٹ یوٹیوب کو اوپن کیا اور جو کچھ اویلیبل تھا اس کے اندر آرٹ سے ریلیٹڈ وہ سب بنا ڈالا. اب مجھے لگتا ہے کہ میں جب کوارنٹین سے باہر آئی تو یہ ایک نیو ٹیلنٹ میرا تھا کہ باہر آنے کے بعد بھی میں نے بہت سے اپنے آرٹ ورک کو جاری رکھا. سو اٹس اے میسج فار ایوری بڈی ہو از کووڈ انفیکٹڈ, یا جو ابھی اللہ نہ کرے ان کو بھی نہیں ہوا,
آپ لوگ کووڈ سے ڈریے نہیں بالکل بھی, بیکاز جتنا زیادہ آپ خود کو ایکٹیو رکھتے ہیں اور ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور ایک انرجی اپنے اندر رکھتے ہیں, دیٹ یو کین فائٹ ود اٹ. سو کووڈ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میم آج سے کچھ عرصہ پہلے جو لوگ میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے تھے ان کی موٹیویشن کیا ہوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرتے تھے, اور اب جو کرنٹلی میڈیا میں لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہمارا پرانا ایرا تھا نا, وہ بہت خوبصورت ایرا تھا. میں ریڈیو کی فیلڈ سے ہوں اس لیے میں ریڈیو کے بارے میں ہی زیادہ بات کروں گی. براڈ کاسٹنگ میں جو ہم ریڈیو پاکستان سے بات کرتے ہیں, وہاں کے لوگ جب مائک کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ اس قدر خوبصورت آوازیں تھیں. نہ صرف خوبصورت آواز, آپ کو پتہ ہے آپ کا بولنا آپ کے کانٹینٹ پہ میٹر کرتا ہے, وٹ یو آر ایکچولی اسپیکنگ, وٹ یو آر ڈیلیورنگ ٹو یور پبلک. ان کا انداز بیان, ان کے الفاظ کا چناؤ اور ان کا نالج, دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو خوبصورتی تھی ریڈیو پاکستان کی. جیسے جیسے وہ وقت گزرا انہی لوگوں نے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں قدم رکھا اور وہ بڑے سکسیزفل ایکٹر اور ایکٹریسز رہے. آج کی فیلڈ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جنریشن ایک بہت ہیسل میں ہے کہ بس ہمیں جلدی سے مائک کے سامنے بیٹھنا ہے. دے ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اپنے ووکل پہ کام کرنا ہے, دے ڈونٹ تھنک ہمیں اپنے نالج پہ کام کرنا ہے. آپ تھوڑا نالج گین کیجئے, اب تو انٹرنیٹ آپ کو سب کچھ دیتا ہے. آئی تھنک انٹرنیٹ پہ ہم ڈراماز, موویز, ان چیزوں کو دیکھنے کے علاوہ یہ ایک پارٹ آف انٹرٹینمنٹ ہے. اگر اس کے علاوہ آپ اپنی اسٹڈی کو, اپنے نالج کو بڑھانا چاہیں, دیر آر لاٹ آف تھنگز آن دی انٹرنیٹ. تو آپ اپنے نالج کو بڑھائیے زیادہ سے زیادہ. موٹیویشن پہلے خود کے لیے اجاگر کیجئے, پھر لوگوں کے لیے, پھر آپ اپنے آپ کو ریڈی کر کے مائک کے سامنے آئیں. اگر آپ ایسے ہی آ کر مائک کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو یقین کریں صرف خوبصورت آواز آپ کو ایک اچھا پریزنٹر نہیں بنا سکتی. میم فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں؟ علی, میرے فیوچر گولز تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید یہی ریزن ہے میری موٹیویشن کی کہ میں بہت سی فیلڈز کے ساتھ آج بھی ایسوسیٹڈ ہوں. اگر میں اپنی ریڈیو کی فیلڈ کی بات کروں تو میرا آج بھی دل کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے لوگوں کا انٹرویو کنڈکٹ کروں. جیسے میں ریسنٹلی میں ڈاکٹرز کے شوز کر رہی ہوں اور میرے نالج میں اضافہ ہی ہوتا ہے, بیکاز ہر بار ہم ایک نئی ڈیزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اوبیسلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. جب وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے گھر جا کر میں خود ہی ڈاکٹر بن چکی ہوتی ہوں. سو جتنا زیادہ میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوں اتنا زیادہ میرا نالج بڑھتا جا رہا ہے کہ گھر میں کوئی پرابلم ہو تو میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بتائی تھی تو آئی شوڈ فالو اٹ. اگر میں اپنے ایجوکیشن کی فیلڈ کے بارے میں بات کروں تو میں, بیکاز آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک ٹیم لیڈر بھی ہوں. میں نے ہمیشہ مینجمنٹ کی پوسٹ پہ کام کیا ہے اور بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی ٹیم کو ایک پراپر ٹیم بناتے ہیں تو آپ اچھا ایکیڈیمکس جنریٹ کر سکتے ہیں. اور ٹیم کو اچھی ٹیم بنانے کے لیے صرف اونلی ون تھنگ از امپورٹنٹ, دیٹ از ٹو گیو دیم موٹیویشن. جب آپ اپنے اسٹاف کو موٹیویٹ کرتے ہیں آٹومیٹیکلی کام ہوتا ہے. جب کام ہوتا ہے وہ آپ کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ نالج ٹرانسفر کرتے ہیں. اسکولز ہوں یا کوئی بھی انڈسٹری ہو, آپ کو اپنے اسٹاف کو موٹیویٹ کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اس لیے شاید میں بہت سی فیلڈز میں ایسوسیٹڈ ہوں اور یہی میرے گولز ہیں کہ میں جس جگہ بھی کام کروں میں ہر کسی کو موٹیویشن ضرور دوں. میم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کی ویڈیو لیکچرز بھی ہیں, ان کی کتابیں بھی ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کی بگیسٹ رسپانسبلٹی ہے ٹو گیو موٹیویشن اینڈ ٹو اسپریڈ دا پازیٹیوٹی امنگ دا پیپل ان یور کنٹری. جب آپ ایک موٹیویشن اور پازیٹیو تھاٹ اپنے ملک میں پھیلاتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو سوشلی اور ریلیجیسلی یہ صدقہ جاری ہے. اینڈ دس از وٹ قاسم علی شاہ از ڈوئنگ. بہت بہت شکریہ تانیہ یاسین صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ براڈ کاسٹنگ میڈیا کے بارے میں, ریڈیو کے بارے میں اور وائس اوور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.